السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز عجائب القرآن کا باب نمبر 14۔ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلا۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھے۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص طالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے کوپھن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپھن سے تینوں پتھروں کی جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کے ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجوں کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا، اور اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح ہے کہ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ کنز ایمان ترجمہ: اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کے باوجود ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خورد نوش کا سامان کرتے رہے، اور اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زریں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا
ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے اور اللہ نے آپ کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی۔ حضرت طالوت کی سرگشت کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحے میں رائی پہاڑ اور ذرہ کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ غور کرو کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کمسن لڑکے تھے اور خود نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب تو درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی اور پھر نبوت کا مرتبہ بلند انہیں عطا فرما دیا۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو سکتا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا جلوہ دیکھو کہ جالوت جیسی جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کمسن لڑکے اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے تینوں پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ 300 رطل وزن کی فولادی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چیونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چیونٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ نمبر 2، واقعہ مذکورہ بالا میں آپ نے پڑھ لیا کہ طالوت تو یعنی چمڑا پکانے کا پیشہ کرتے تھے یا بکریاں چراتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرما دیا تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش ذرے بنانے کے پیشے کو بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا، خواہ بکری یا ہو یا چرواہی ہو یا لوہاری ہو یا کپڑا بننا ہو، الغرض کوئی پیشہ ہرگز نہ ذلیل ہے، نہ ان پیشوں کے ذریعے روزی حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی ذلت ہے۔ جو لوگ بنکروں اور دوسرے پیشہ وروں کو محض ان کے پیشے کی بنا پر ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، وہ انتہائی جہالت و گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ جس کے حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا یا انبیاء و مرسلین اور صالحین کا مقدس طریقہ، لہٰذا ہرگز پیشہ ور مسلمان کو حقیر و ذلیل شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پیشہ ور مسلمان ان لوگوں سے ہزاروں درجہ بہتر ہیں جو سرکاری نوکریوں اور رشوتوں اور دھوکے دہی کے ذریعے رقمیں حاصل کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور اپنے شریف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ شرعاً اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا جس کی کمائی حلال نہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھا باب نمبر 14۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔